انفارمیشن کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ ناظرین اکرام، یوں تو فتوحات کا سلسلہ 6 صدی سے مسلمانوں کے دامن سے پیوند رہا، لیکن 11ویں صدی میں ایک ایسا سلطان خراسان کی روئے زمین پر پیدا ہوا تھا جو ہندوستان کی سرزمین پر قدم رکھتا تو فتح کا صحرا اس کے سر پر سج جاتا تھا۔ ظالم کے لیے زمین اس کے نام سے لرز جاتی تھی اور وہ اپنی تلوار سے منکروں میں دین اسلام کی شمع جلاتا جاتا اور آگے بڑھتا چلا جاتا تھا۔ ناظرین کرام، وہ اور کوئی نہیں، خراسان کے علاقے غزنی کا ایک شیر دل سلطان محمود غزنوی تھا۔ ملتان کے پہلے مسلمان حکمران شیخ حمید سعیدی نے امیر سبکتگین کی اطاعت کر لی تھی اور اسے خراج ادا کرتا تھا۔ اس کے بعد ناصر کا بیٹا اور پوتا ابو الفاتح داؤد غزنی کے سلطان کا متی رہا، لیکن 1005 میں اس نے لاہور کے راجہ اننت پال سے ساز باز کر کے اطاعت کا جو اوتار پھینکا۔ اب سلطان محمود غزنوی نے ملتان کو دوبارہ فتح کرنے کا منصوبہ بنایا، لہٰذا موسم بہار کے آغاز میں ایک بہت بڑی فوج کے ہمراہ اس نے اس مقام کی طرف پیش قدمی کی۔ پشاور کی پہاڑیوں میں اننت پال کی فوج نے اس کا مقابلہ کیا، لیکن غزنی کی فوج نے انہیں زبردست شکست سے دوچار کیا۔ دریائے چناب کے کنارے پر سودرا کے قصبہ تک اس کا تعاقب کیا۔ اننت پال اپنے دارالحکومت کو چھوڑ کر کشمیر کی طرف بھاگ گیا۔ محمود غزنوی بھٹنڈا کے راستے ملتان کی طرف بڑھا اور 7 روز تک اس کا مکمل محاصرہ کیا۔ ارکار داؤد کو گرفتار کر لیا گیا اور اسے اس وعدے پر معافی دے دی گئی کہ وہ 20,000 طلائی درہم سالانہ خراج کے طور پر ادا کرے گا۔ ہو سکتا تھا سلطان ہندوستان میں اپنا قیام طویل کر لیتا، لیکن اس کے سسر اور کاشغر کے بادشاہ البک خان کی طرف سے اس کے مغربی علاقے پر حملے کے بعد اسے مجبوراً غزنی کی طرف لوٹنا پڑا۔ اس نے ہندوستان کے معاملات ایک ہندو شہزادے سیوک پال کے سپرد کیے، جو پشاور کے حاکم ابو علی کے اثر و رسوخ سے مسلمان ہو گیا تھا۔ ناظرین، بعد ازاں سلطان کے نائب سیوک پال کی بغاوت نے محمود غزنوی کو 1005 اور 6 کے درمیان میں دوبارہ ہندوستان کی سرزمین پر لا کھڑا کیا، کیونکہ اس نے سلطان کے تمام افسروں کو ان کے محکموں سے نکال دیا تھا۔ محمود غزنوی نے سب سے پہلے اپنے دستے کے ایک حصے کو پیش قدمی کرنے کا حکم دیا۔ دستوں نے ہندو فوج کے سامنے غیر متوقع طور پر ظاہر ہو کر انہیں زبردست شکست سے دوچار کیا۔ سیوک پال کو قیدی بنا لیا گیا اور اسے 4 لاکھ درہم جرمانے کے طور پر ادا کرنے پر مجبور کیا گیا اور ساری زندگی سرکاری قیدی کے طور پر رکھا گیا۔ ملتان کی بغاوت میں اننت پال کی حمایت اور غدارانہ رویہ محمود غزنوی کے سینے میں کانٹے کی طرح کھٹک رہا تھا۔ چنانچہ 1008 میں موسم بہار کے اوائل میں ایک بہت بڑی فوج کے ہمراہ ایک عظیم مہم کے سلسلے میں ہندوستان کی طرف گامزن ہوا۔ اننت پال، جو مسلمانوں کی طاقت سے باخبر تھا اور اسے سابقہ نقصان ابھی تک یاد تھے، اس نے ہندوستانی راجاؤں میں مذہبی جوش و خروش پیدا کرنے کے بعد ان سے درخواست کی کہ وہ ارض مقدس سے اپنے مشترکہ دشمن کو نکالنے کے لیے جدوجہد کریں۔ اس کی اپیل کا خیر مقدم کیا گیا اور اجین، گوالیار، کنوج، دلی، اجمیر اور کلنجر کے راجاؤں نے اپنی دستیاب فوج کو جمع کیا اور دریائے سندھ کی جانب پیش قدمی کر دی۔ پنجاب کی سرزمین پر جمع ہونے والی سب سے بڑی فوج پشاور کی سرحدوں پر میدانوں کے سامنے نمودار ہوئی، پھر ہر روز اس میں اضافہ ہوتا چلا گیا۔ جنگ کی تیاریوں کے لیے ملک کے ہر علاقے سے مال و زر مہیا کیا گیا اور اس قدر حب الوطنی کا مظاہرہ کیا گیا کہ ملک کے طول و عرض سے ہندو عورتوں نے اپنے زیورات پگھلا کر قومی مقصد کے لیے ذرائع فراہم کرنے کے لیے سونے اور چاندی کی صورت میں روانہ کیے۔ پنجاب کے شمال مغربی پہاڑی علاقے کے ایک طاقتور قبیلے ککھڑ کے افراد 30,000 جنگجوؤں کے ہمراہ متحد فوجوں میں شامل ہو گئے۔ اسلامی فوجیں چاروں طرف سے گھر گئیں تو انہوں نے عام حملے کے خدشے کے پیش نظر خود ساختہ خندق کھودنے کا فیصلہ کیا۔ دونوں فوجیں 40 روز تک آمنے سامنے بے حس و حرکت پڑی رہیں۔ دونوں طرف سے پیش قدمی کرنے کے معاملے میں ہچکچاہٹ ہو رہی تھی۔ آخر کار اس سکوت کو ہندوؤں نے توڑا
انہوں نے مسلمانوں کے مہیا کردہ موقع سے فائدہ اٹھایا، جنہوں نے دشمن کو مشتعل کرنے اور انہیں خندق کی طرف پیش قدمی کرنے پر اکسانے کے لیے 6000 تیر اندازوں کو سامنے بھیجا تھا۔ ہندوؤں نے تیر اندازوں پر حملہ کر دیا اور سلطان کی موجودگی اور جدوجہد کے باوجود پسپا ہو گئے۔ ہندو انتہائی غیظ و غضب کے ساتھ مسلمانوں کے مورچوں میں داخل ہو گئے اور زبردست خون ریزی شروع ہو گئی۔ نہایت مختصر وقت میں 5000 مسلمان شہید ہو گئے۔ تاہم ہندوؤں کی پیش قدمی کو روکنے کے لیے مسلمانوں کی ایک منظم فوج نے ڈٹ کر ان کا مقابلہ کیا۔ ایک ایسا واقعہ رونما ہوا جو ہندوؤں کے لیے بہت نقصان دہ ثابت ہوا۔ محمود غزنوی کے ذہن میں دین اسلام کی تبلیغ اور ہندوؤں کے بتوں کی تباہی کا خیال جوش مار رہا تھا۔ اس نے فتح کے فوراً بعد مقدس شہر نگر کوٹ کی طرف پیش قدمی کی اور پہلی مرتبہ ان کے بتوں کو توڑا اور ان کے مندروں کو زمین بوس کر دیا۔ اس نے پورے ملک کو آگ اور تلوار سے تباہ کر دیا۔